بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس ٹاپک پہ میں آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سید اقرار الحسن صاحب نے پیر حق خطیب کو تاریخ دی ہے کہ میں آپ کے آستانے پر آ رہا ہوں۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر اس معاملے کو لے کر آنا کہ یہ کتنا فائدہ مند ہوا ہے اور کتنا اس سے نقصان ہوا ہے، آج میں اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس سے فائدہ کتنا ہوا ہے اور نقصان کتنا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے، میں فائدہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ واقعی میں کچھ ثبوت سامنے عوام کے رکھتے ہیں اور ان کے آستانے پر جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ ظاہر ایسا ہوتا ہے، عوام کو پتہ چلتا ہے جس سے کہ یہ فراڈ ہے، تو پھر تو یہ فائدہ ہوا۔ باقی میں جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں سے لوگوں کو شفا ملی ہے، یہاں تک تو میں بھی انہیں مانتا ہوں کہ واقعی ان کے آستانے سے لوگوں کو شفا ملی ہے۔ باقی یہ منہ سے کیڑے نکلنا، چین برآمد ہونا، یہ فراڈ ہے یا دھوکہ ہے یا جو بھی سمجھ لیں، یا پھر آپ یہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی نقصان کیا ہوا ہے، جس پر میں بات کرنا اہم اور ضروری سمجھتا ہوں۔ نقصان اس کا یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے بالکل قریب نہیں کبھی آئے تھے انہیں بھی بولنے کا موقع مل گیا ہے، اس کا یہ نقصان ہوا ہے۔ وہ لوگ جو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی امام کے گلے پڑ جاتا ہے جنہیں مسجد کدی قریب بھی نہ آیا ہوئے، یہ ایک میں نے عرض کی ہے چھوٹی سی ایک مثال۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں جن کو شاید پہلا کلمہ بھی نہ آتا ہو، جو شاید قرآن کی ایک آیت بھی نہ سنا سکیں، اور وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بزرگ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کو پکڑ کر اور تمام افراد کو پھر اس کیٹیگری کے اندر ڈال دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ اس سے لوگ متنفر ہوئے ہیں، باقی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، باقی صرف دین اسلام سے ہی لوگ دور ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اس پروگرام سے لوگ دین کے ساتھ مخلص ہو گئے ہوں، یا 2 نمبر پیروں کو چھوڑ کر حقیقی پیروں کے ساتھ لگ گئے ہوں، یا لوگ دین کا کام لوگوں نے شروع کر دیا ہو، ایسا تو نہیں ہوا۔ لوگ کیا ہوا ہے، لوگ متنفر ہوئے ہیں۔ باقی جو عوام ہے، جو سمجھ رکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہی ہے کہ کون سچا ہے یا کون جھوٹا ہے، وہ ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے، اس کے بتانے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ باقی ان کو پتہ ہی ہے کہ کون سچا ہے، کون کس حد تک درست ہے، کون غلط ہے۔ باقی نقصان یہ ہوا ہے کہ جو لوگ دین کے خلاف بول رہے تھے ان کو بولنے کا موقع مل گیا ہے۔ کاش آپ دین کے لیے نکلے ہوتے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خود سمجھدار آدمی ہیں، صحافی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے اس چیز کا کہ آپ اپنے دوسرے جو ہیں آپ کے جو پروگرام ہیں ان کو بھی دیکھ لیں اور ان پروگرام کو بھی دیکھ لیں کہ ویوز کہاں پر زیادہ آ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی مولوی حضرات کے بارے میں کوئی ایشو اٹھتا ہے، کوئی بات اٹھتی ہے، یا ان ہستیوں کے بارے میں بات اٹھتی ہے جن کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے، یا ان شخصیات کے بارے میں بات اٹھتی ہے جن شخصیات کا تعلق جو ہے مولوی حضرات سے ہوتا ہے یا دین سے جو جڑے ہوتے ہیں، تو پورا پاکستان کے اندر ایک وہ شور برپا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر جب اتنی بچیوں کی ننگی تصاویر برآمد ہو رہی تھیں، اس وقت آپ خاموش کیوں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ آپ نے ان درندوں کو ہتھ کڑیاں کیوں نہیں لگوائیں؟ جب یتیم خانہ چوک کے اندر ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جب لاشیں گرائی جا رہی تھیں، اس وقت آپ خاموش کیوں تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ جب لوگ غربت کی چکی میں پھسل کر اپنے بچوں کو میٹھے مشروب کی بات کر کے ان کو بھی زہر پلا رہے تھے اور خود بھی پی رہے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا بنے گا، اس وقت آپ خاموش کیوں تھے؟ جب 3 سال کی فیڈر پیتی بچی درندگی کا شکار ہو رہی تھی، اس وقت آپ خاموش کیوں تھے؟ جب اسمبلیوں کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تو اس وقت آپ خاموش کیوں تھے؟ جب حقیقی موقع تھا بولنے کا، تو اس وقت تو آپ محترم بولے ہی نہیں ہیں، آپ اس وقت بولتے نا۔ باقی آپ خود سمجھدار آدمی ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے مولویوں کے بارے میں ہو یا اسلام کے، پورا پاکستان کے اندر شور برپا ہو جاتا ہے۔ کسی مدرسے سے کوئی بات اٹھ پڑے، پورا پاکستان کے اندر شور ہو جاتا ہے، مولویوں نے ایسا کر دیا،
یہ ہوتے ہی ایسے ہیں بھائی. جب ان کا معاملہ ہوتا ہے دوسری طرف والوں کا، اتنا بڑا پاکستان کے اندر ایک ایشو اٹھا بھاولپور یونیورسٹی کا، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے، کیوں خاموش رہے ہیں؟ جب بولنے کا حقیقی موقع ہوتا ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. باقی وہ لوگ جو بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، انجینئر صاحب، آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ آپ انہیں کیوں نہیں تاریخ دیتے کہ آپ کی وجہ سے جب اتنا نقصان ہو رہا ہے، آپ اگر جس کو سچ بھی مانتے ہو، حقیقی طور پہ اپنا جو بھی مانے اس کو، آپ اس کی سپورٹ بھی کرتے ہو، تو آپ یہی سمجھ کے اپنا بڑے سمجھ کے اس کو سامنے بٹھا دیں کسی کے کہ بھائی آپ اتنے جب فرقوں کی تکفیر کر رہے ہیں تو آپ کسی سے مناظرہ کر لیں بیٹھ کے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ ان معاملات کی طرف پھر کیوں نہیں آتے؟ باقی یہ تمام تر معاملات جو ہیں، یہ فقط دین اسلام کا صرف نقصان ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. عوام متنفر ہوئی ہے، عوام دور ہوئی ہے. باقی رب تعالی ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے، غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.